السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ترین سماجی مسئلہ کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اب آپ دیکھیں، گلی یا راستے میں تھڑا، سیڑھی یا کوئی بھی رکاوٹ ڈالنا دوسروں کے لیے تکلیف اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان والوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری حدیث نمبر 272 میں ارشاد پاک ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، اور تقریباً اسی طرح کے الفاظ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009 میں آئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 35 میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے۔ جب راستے سے رکاوٹ ہٹانا صدقہ ہے تو راستے میں رکاوٹ ڈالنا ظلم اور گناہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، تھڑے بنانے کے عملی نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ نمبر 1، راستہ تنگ ہو جاتا ہے، پیدل چلنے والے، موٹر سائیکل اور گاڑیاں مشکل سے گزرتی ہیں۔ نمبر 2، حادثات کا باعث بنتا ہے، تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل یا رکشہ ٹکرا سکتا ہے۔ نمبر 3، ایمرجنسی میں رکاوٹ، ایمبولینس یا فائر بریگیڈ پر وقت نہیں پہنچ پاتی۔ نمبر 4، پڑوسیوں میں جھگڑے، جگہ کم ہونے سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اونچے مکان کا چکر چل پڑتا ہے، ایک شخص مکان اونچا بناتا ہے، چڑھنے کے لیے آگے تھڑا نکالتا ہے، اگلا پڑوسی بھی اونچا مکان بناتا ہے اور تھڑا اس سے بھی زیادہ نکالتا ہے۔ وقت کے ساتھ گلی کا فرش نیچے اور مکان اوپر ہوتے جاتے ہیں، نتیجتاً بارش کا پانی گلی میں کھڑا رہتا ہے اور گھروں میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آخر کار سب کو اپنے مکان گرا کر دوبارہ بنانے پڑتے ہیں، جو مالی اور ذہنی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 6، شرعی اعتبار سے گناہ اس طرح ہے کہ یہ عمل ظلم ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2447، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اور اسی طرح کا مضمون صحیح مسلم حدیث نمبر 2582 میں بھی آیا ہے۔ اگر ہم غور سے سوچیں تو گلی میں گھر کے آگے تھڑے بنانا شریعت میں ممنوع اور دنیاوی نقصان کا باعث ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے بلکہ وقت کے ساتھ سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بہتر ہے کہ راستے کو صاف اور کشادہ رکھا جائے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت حاصل ہو۔ گزارش ہے کہ مکان جتنا مرضی اونچا بنائیں وہ تو آپ جانیں اور سوسائٹی والے، یا جہاں آپ بنا رہے ہیں وہاں کے قوانین جانیں، لیکن گیراج اور گیٹ کو گلی کے لیول پر رکھیں اور گیراج سے لان میں جانے کے لیے 3-4 سٹیپ بنا دیں۔ ساری زندگی نہ گلی اونچی کرنا پڑے گی نہ مکان۔ اسلام ایک ہمہ جہتی دین ہے اور یہ زندگی گزارنے کے عملی طریقے بتاتا ہے۔ تو اگر ہم دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا کی مشکلات بھی دور ہوں گی اور آخرت کی تو یقیناً دور ہوں گی، اور رب تعالیٰ جل شانہ کی توفیق اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی عمل ہو سکتا ہے، لیکن انہی کو توفیق ملے گی جو کہ اس کا ارادہ بھی کریں گے، دین اسلام پر چلنا بھی چاہیں گے۔ جو دین اسلام پر چلنا ہی نہ چاہے تو رب تعالیٰ جل شانہ اسے کیسے توفیق عطا فرماتے۔ تو گزارش ہے کہ حکومت جہاں جہاں انکروچمنٹ کے خلاف ایکشن لے رہی ہے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جہاں ابھی تک انکروچمنٹ کے خلاف
حکومتی اقدامات شروع نہیں ہوئے، ہمیں رضاکارانہ طور پر ایسی چیزوں کو خود ہی ہٹا دینا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ عین موقع پر ہمیں تکلیف اور پچھتاوا اٹھانا پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔